الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. محترم بزرگوں، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کی گئی تھی وہ تھی انسان کی ایک معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے تعلق سے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی معاشرتی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ کار بتایا ہے. اس پر پچھلے جمعے میں تفصیل سے باتیں عرض کی جا چکی تھی. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اور حدیث پڑھی گئی، اس آیت اور حدیث کے مناسبت سے عنوان ہے کہ اسلام نے والدین کی کیا قدر و قیمت بتائی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس کے متعلق کلام کیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ والدین کا مقام بتلایا ہے. موجود سب سے بولے آواز بڑھا دیں. آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کی بنیاد پر آپ حضرات کے سامنے والدین کے مقام کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. والدین دنیا کے اندر اولاد کے لیے ایک عظیم اور قیمتی سرمایہ ہے. ماں اور باپ بچوں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے. جو لوگ اپنے ماں باپ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں یا ان سے محبت نہیں رکھتے، ان کی تو بات ہی الگ ہے کہ جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جبریل علیہ السلام بھی آ کر سمجھائے تو بھی اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی. اور جس کے دل میں ماں باپ کی تھوڑی سی بھی محبت ہو، وہ ماں باپ کے بچھڑنے کو قیامت تصور کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ میرے ماں باپ ہی میری دنیا کے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اپنے والدین کو اپنے ہاتھ سے جانے دینے کو تیار نہیں ہوتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ بات اس طرح ارشاد فرمائی: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ نے پہلے توحید بیان کی کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ لا تعبدوا الا اياه، کہ نہ عبادت کرو سوائے اس کے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً جو جملہ ارشاد فرمایا وہ والدین کی خدمت کا ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ نے
والدین کی خدمت اور اس کے مقام کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اللہ پاک نے اپنی عبادت کا بھی ضرور تذکرہ کیا ہے۔ والدین کی خدمت کا مقام اور اللہ کی عبادت کا مقام، ایک اللہ کے سامنے سر ٹیکنا اور ایک اپنے والدین کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ سن لو اس بات کو کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 5 اصول بیان کیے ہیں۔ کتنے اصول؟ اس کے لیے اللہ نے 5 اصول بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول فلا تقل لهما اف، ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف بھی نہ کہنا۔ نمبر 2 ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہ کرنا۔ نمبر 3 وقل لہما قولا کریما، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ نمبر 4 واخفض لہما جناح الذل، عاجزی کے ساتھ اپنے مونڈے کو جھکا کر رکھنا۔ نمبر 5 وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرنا کہ اے ہمارے رب تو ہمارے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح کہ ان دونوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ یہ 5 اصول اللہ نے ایک ہی آیت میں بیان کیے ہیں۔ آیات کریمہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں اور اس آیت کو ہم بار بار پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن کبھی ٹارگیٹ بنا کر پڑھیں اور سنیں تو اس میں 5 اصول بتلائے گئے یاد رکھنے کے، کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہیں اب 5 کام کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ 5 کام فرض ہے۔ پہلا کام کہ انہیں اف تک بھی نہ کہنا۔ دوسرا کام جھڑک کے بات نہ کرنا۔ تیسری ذمہ داری نرمی سے بات کرنا۔ چوتھی ذمہ داری عاجزی کے ساتھ پیش آنا۔ 5ویں ذمہ داری ان بڑھاپے کی عمر کے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رحم کی دعا مانگنا۔ یہ 5 کام اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے لیے قرآن میں لکھ کر دیا ہے، اور یہ وہ قرآن میں لکھ کر دیا گیا ہے کہ جو قرآن تمام آسمانی کتابوں کا سردار ہے، جو کتاب قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے نمونہ ہے اور ہادی ہے، رہبری کرنے والا ہے۔ ایسی کتاب میں اللہ پاک نے والدین کے تعلق سے یہ 5 حکم اولاد کے لیے ارشاد فرمائے۔ قرآن کریم میں ایک آیت اور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ سورہ احقاف میں یہ آیت موجود ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، دیکھیے یہ نہیں فرمایا ہم نے وصیت کی ہے ایمان والوں کو۔ معلوم ہوا کہ انداز قرآن کا زمین کے تمام انسانوں کے ساتھ ہے، چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کی ہے ان کے والدین کے طرف سے احساناً، احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا، نرمی سے بات کرنے کا، انہیں نہ جھڑکنے کا، عاجزی کے ساتھ مونڈے کو جھکائے رکھنے کا، والدین کے لیے دعا کرنے کا،
ہم نے انسانوں سے وصیت کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان والدین کی دو حالات ارشاد فرمائے، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، کیوں تم کرو یہ 5 کام اپنے ماں باپ کے لیے، اور خاص طور پر اپنی ماں کے لیے اللہ پاک نے نام لے کر کے ذکر کیا، اس لیے کہ اس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھنے کے زمانے میں بھی تکلیف اٹھائی اور پیدائش کے وقت بھی تکلیف اٹھائی۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اب یہ کوئی خطیب تقریر کرتا منبر پہ بیٹھ کے کہ تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی اس لیے تم کو خدمت کرنا ضروری ہے، تو اس کی بات کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا کہ بھائی مولوی صاحب کی بات ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ، خالق کائنات و پروردگار عالم، قرآن میں لکھ کر فرماتا ہے اولاد سے کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو اس ماں کی روح سے پوچھ کہ انہیں کتنی تکلیف ہوئی تھی، اور جب تو اس دنیا میں آ رہا تھا تو اس ماں سے پوچھ کہ تیری پیدائش کے وقت ماں پر کیا قیامت گزر رہی تھی۔ اس ماں کی تکلیفوں کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ باضابطہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں کے ساتھ احسان کا، نرمی کا معاملہ کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی طرح کی ایک آیت سورہ لقمان میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، مضمون ملتا جلتا ہے، تھوڑا فرق ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو ان کے والدین کے تعلق سے وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی ہے؟ حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ تمہاری ماں نے جب تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا تھا تو انہوں نے مشقت پر مشقت، تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ماں تمہارے حمل کے زمانے میں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے ایک سے ایک تکلیفیں تمہارے لیے اٹھائی ہیں۔ تو ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اولاد کو ان کے والدین میں سے والدہ کے تعلق سے کہ ان کے والدہ نے ان کے حمل کے زمانے میں اس بچہ کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، وہنن علی وہن، کہ انہیں تکلیفوں پر تکلیفیں ہوئی ہے اور انہیں مشقتوں پر مشقتیں ہوئی ہے، پریشانیوں پر پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال دودھ پلانے کا زمانہ بھی ماں کے اوپر کیسا گزرا ہے۔ 2 سال تک ماں نے اپنے جسم کی طاقت تمہیں پلائی ہے، 2 سال تک ماں نے اپنے جسم کی طاقت تمہارے اندر منتقل کی ہے۔ ماں نے کتنے پیار سے اور ماں نے تمہیں کتنی محبت سے اور ماں نے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے تم کو 2 سال تک دودھ پلائی ہے، جبکہ تمہیں بولنے کا کوئی ہنر نہیں تھا کہ تمہیں بھوک کب لگی ہے تو بول نہیں سکتا، لیکن تیری ماں کو پتہ چل جاتا کہ میرے نور نظر کو بھوک لگی ہے۔ تمہیں تکلیف ہوتی تو تمہیں پتہ تو بول نہیں سکتا، لیکن تیرے ماں باپ کو اس کا پتہ چل جاتا کہ میرے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے حمل کے زمانے میں تکلیف پر تکلیفیں برداشت کی ہے، 2 سال تک انہوں نے تمہیں مشقت اٹھا کر دودھ پلائی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر آیت میں اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، یاد رکھنا اے انسان، یاد رکھنا اے ماں باپ کے بچوں، اے اولادو، یاد رکھنا شکر میرا بھی ادا کرنا اور اپنے ماں باپ کا بھی ادا کرنا۔ حالانکہ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے شرک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں خود فرماتا ہے، اب اللہ ہی خود فرمائے تو وہ شرک نہیں ہے، انسان کرے تو وہ شرک ہے۔ اللہ فرماتا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر، اگر نہیں کرو گے تو ایک دن تو میرے پاس تمہیں آنا ہی پڑے گا۔
تو اس دن ہم تمہیں دیکھ لیں گے کہ تم کتنے بڑے تھے کہ تم اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر تم نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی اور اپنے ماں باپ کو تم نے نظر انداز کر دیا تھا. تو میرے پاس آؤ گے تو اس دن تمہاری زندگی کی جانچ پڑتال ہو جائے گی. اس دن پتہ چل جائے گا کہ تم جنت کے جانے کے لائق ہو یا جہنم میں جانے کے لائق ہو. حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے اس عنوان کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ والدین کیا چیز ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے ٹائم پہ ہی پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ افضل عبادت ہے. قلت ثم ای، صحابی کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ اے نبی اس کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. قلت ثم ای، صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. صحابی نے سوال کیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا. دوسرے نمبر پر نبی نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا، اور تیسرے نمبر پر نبی نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا. یعنی والدین کی خدمت کو نبی نے افضل عمل میں شمار کیا ہے کہ افضل الاعمال، اعمالوں میں جو بہترین شاندار اعمال ہے ان میں سے ایک عمل والدین کی خدمت کرنا بھی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث، وہ حدیث بخاری شریف میں ہے. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آئے، حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. صحابی آئے اور آ کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں راہ خدا میں جہاد کے لیے جاؤں. نبی نے فرمایا کیا مقصد ہے، کیوں جانا چاہتے ہو جہاد میں؟ تو صحابی نے کہا کہ میرے دو مقاصد ہیں. نمبر ایک میں شہید ہو جاؤں، اس لیے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں تاکہ شہادت کا مقام پا جاؤں. نمبر دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. کتنا بہترین مقصد ہے، نیت کتنی اچھی ہے، ارادے اور عزائم کتنے پختے ہیں. اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں تاکہ شہادت کا مقام پا جاؤں. یعنی عام زبان میں کہیے اللہ کے نبی میں مرنے جانا چاہتا ہوں. کوئی تمنا کرے گا میں مرنے جانا چاہتا ہوں؟ تب تو کہہ رہے ہیں میں شہادت کا مقام پانا چاہتا ہوں، یعنی جاؤں لڑنے تو میں لڑتے لڑتے میدان میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے والدین تو زندہ ہیں. حدیث کا جملہ ہے فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، انہی دونوں کی خدمت کر کے جہاد کرتے رہو، انہی دونوں کی خدمت کر کے جہاد کرتے رہو. بتلائیے جہاد میں جانے کا شوق، شہادت پانے کا شوق، اللہ کو راضی کرنے کی تمنا، اور نبی فرماتے ہیں بالکل نہیں. اگر ماں باپ ہیں، اگر وہ خدمت کے محتاج ہیں تو ان کی خدمت کرو، خدمت کر کے تمہیں وہیں پر اتنا ثواب مل جائے گا جتنا ثواب تمہیں جہاد میں جانے سے مل سکتا تھا. اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا مقام کتنا اونچا ہے. ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ایک صحابی نے سوال کیا من احق الناس بحسن، اے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا قال امک، نبی نے فرمایا تمہاری ماں.
قال ثم من، صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ قال امک، تمہاری ماں، اس سے حسن سلوک کرو۔ قال ثم من، صحابی نے تیسری بار پوچھا پھر کون؟ نبی نے فرمایا امک، تیری ماں۔ چوتھی بار صحابی کہتے ہیں ثم من، پھر کون؟ قال ثم ابوک، پھر تمہارے باپ۔ 4 مرتبہ سوال کیا صحابی نے، 3 مرتبہ نبی نے فرمایا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اگر ہے تو تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا تمہارے باپ ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا مقام شریعت کے نزدیک کتنا اہم ہے۔ اسلام میں ماں باپ کا مقام کتنا اہم انسانوں کو دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، چھوٹی حدیث ہے لیکن خزانے اس میں بڑے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے مکتب میں یہ حدیث یاد ہے، بچوں کو بھی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ جن کے بچے یہاں مکتب میں پڑھتے ہیں، خالی یہ پہلا جملہ بول دیجئے تو اگلا جملہ بچہ بولے گا، پھر اس بچے کو ابھی سے سمجھائیے کہ والدین کس کو کہتے ہیں، تو بڑے ہو کر یہ بچے پھر اس حدیث پر عمل کریں گے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کوئی معمولی چیز ہے؟ اور قدم کے نیچے ہونا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آدمی قدم کے نیچے اپنا قلم اور پین پسند نہیں کرتا ہے، قدم کے نیچے اپنے دھلے ہوئے کرتے کا آستین پسند نہیں کرتا ہے، اپنے لنگی کا سرا پسند نہیں کرتا ہے، قدم کے نیچے اپنی ٹوپی گر جائے تو اٹھا کر سر پہ رکھ لیتا ہے، قدم کے نیچے ایک 10 کی نوٹ نہیں رکھنے دینا چاہتا، لیکن قدم کے نیچے نبی فرماتے ہیں جنت ہے۔ سمجھنے والی بات ہے۔ 10 کی نوٹ کی کیا حیثیت ہے؟ بچہ اگر 10 کی نوٹ پر 5 سال کا بچہ ایسے کھڑا ہوا تو باپ اس کو جھٹک کے باہر کرے گا، بیٹا ایسا مت کر، اس سے اس کو اللہ نے روزی کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے سبب بنایا ہے، کیوں بے عزتی کرتے ہو اس کی؟ قدم کے نیچے 10 کی نوٹ نہیں رکھنے دیتے، اور نبی نے قدم کے نیچے، ماں کے قدم کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ اب نبی کی بات 100% سچ ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اصل میں صرف مقام بیان کرنا ہے، مقام بیان کرنا ہے کہ جتنا مقام اللہ کی سجائی ہوئی جنت کا ہے، اتنا مقام تمہارے ماں کے پیر کے تلوے کا ہے۔ اتنی عظیم بات ہے، جتنا مقام زندگی بھر سر ٹیک کر، زندگی بھر ایمانداری کے لائن پر قائم رہ کر، زندگی بھر حرام کا حلال کا لقمہ کھا کر، زندگی بھر سچ بول کر، زندگی بھر پاکیزہ زندگی گزار کر، اتنی محنت کر کے جس جنت میں گیا ہے، اس جنت کو نبی نے ماں کے پیر کے نیچے رکھ دیا۔ مقام بیان کرنا ہے، اللہ کی سجائی ہوئی جنت کا جو مقام ہے وہ مقام ماں کے پیر کے قدم کا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت نے ماں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرمایا فلا تقل لهما اف، اف، یہ اف یہ کوئی لفظ نہیں ہے کوئی لفظ؟ میں نے کہہ دیا اف، آپ سے پوچھو اس کا میننگ بتاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ بولیں گے بھائی تمہارا تو کوئی جملہ ہی پتہ نہیں چل رہا ہے آگے پیچھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اف، آدمی غیر اختیاری طور پر کبھی یہ جملہ بولتا ہے، یا تعجب کے موقع پر یہ جملہ شارٹ جملہ بولتا ہے اف، آگے پیچھے کوئی جوڑ نہیں لفظ کا، غیر اختیاری طور پر ادنا سے ادنا جملہ، ادنا سی آواز جو اف کی نکلتی ہے، قرآن میں اللہ نے وہ بھی کہنے کو منع کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے نیچے کی بھی کوئی آواز اگر ہوتی نکلنے کی تو اللہ اس کو بھی بیان کر دیتا ماں باپ کے لیے۔ یہ سب سے شارٹ لفظ ہے، سب سے شارٹ انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والا اف اف اف،
کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈ کا حصہ بھی نہیں لگتا. وہ بھی کہنے کو اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے. ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. اگر باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی، اگر ابا ناراض ہو گیا تو وہاں پر اللہ بھی ناراض. اپنے اندر کے ایمان کو پرکھنے کا اللہ نے ہمیں ترازو دے دیا کہ پرکھو کہ تمہارا اللہ تم سے کب راضی ہے. اگر باپ زمین پر مجھ سے خوش ہے تو میرے لیے فائنل ہے کہ میرا اللہ بھی خوش ہے. اگر میرا باپ مجھ سے زمین میں ناراض ہے تو یہ فائنلی ہے کہ میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے. اس لیے کہ یہ ٹیکنیکل نبی نے بتایا ہے اور نبی کا بتایا ہوا ٹیکنیک غلط نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، رغم انف، تمہاری ناک میں مٹی لگ جائے. لوگ عام موقعوں پر یہ باتیں بولتے ہیں، یا تو برباد ہو جائے یا تو مٹی میں مل جائے. رغم انف، تمہاری ناک خاک آلود ہو، یعنی تمہاری ناک مٹی سے سن جائے، مٹی سے گندی ہو جائے. کیوں؟ من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، کہ جس نے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو گیا، تیری ناک پر مٹی لگ جائے. نبی فرماتے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے. یہ تو مسلمان کی بات ہے کہ آدمی مومن، میں تقریر کر رہا ہوں ایک ایمان والا، سننے والے ایمان والے، لیکن اگر والدین کافر ہوں، غیر ایمان والا ہوں تو بھی ان کا اکرام کرنا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان کی ماں کافرہ تھی. جب ماں بیٹی سے ملنے کے لیے آئی ہے حضرت اسماء سے، تو ماں چونکہ کافرہ ہے اور بیٹی مومنہ ہے تو تذبذب کے شکار ہو گئی کہ کیا میں ماں کا احترام کروں یا نہ کروں. تو نبی سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ کافرہ ہے، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اجازت ہو تو نبی نے فرمایا وہ تمہاری ماں ہے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. بخاری شریف کے ایک حدیث اور ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، تمہارے ماؤں کی نافرمانی اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. تمہارے ماؤں کی نافرمانی، جس طرح شراب حرام اسی طرح تمہارے ماں باپ کی نافرمانی حرام، جس طرح زنا حرام اسی طرح تمہارے ماں باپ کی نافرمانی حرام. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، ہما جنتک و نارک، کہ اس کا حق کیا پوچھتا ہے، اتنا سن لو کہ وہ دونوں تمہاری یا تو جنت ہے یا تمہاری جہنم، یا تو خدمت کر کے جنت حاصل کر لو یا تو پھر ان کی خدمت چھوڑ کر اور جہنم اپنی تقدیر میں بنا لو. ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے، کتنی صاف ستھری باتیں ہیں، کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں میں، اپنی طرف سے ملا جلا کر ترجمہ کر رہا ہوں صاف صاف. مسلم شریف کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی نیک صالح بچہ، ولد بار، بار بیر سے، بیر کا معنی نیکی، کوئی نیک صالح بچہ، ينظر الى والديه، اپنے ماں باپ کے طرف نظر کی رحمت سے ایک بار دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے.
بچہ بھی نیک ہونا چاہیے، نیک نماز۔ بچہ پیتا ہے شراب اور صبح ماں کے اوپر نظر پڑ گئی تو حج کا ثواب مل جائے گا۔ بچہ بھی نیک ہو، زندگی بھی اس کی اچھی ہو، تب جا کر ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ پڑے تو اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی مثال محدثین اس طرح دیتے ہیں کہ ٹرین ایک انجن ہے، پیچھے ڈبے ہیں، 3 ڈبے آگے چلے گئے، چوتھا ڈبہ خراب ہے، اس کا ٹائر چکا خراب ہے، تو کیا چوتھا ڈبہ تیسرے کے ساتھ منسلک ہو کر جا سکتا ہے؟ وہ تو خود بھی گرے گا، اگلا 3-4 کو بھی گرائے گا۔ اور اگر پچھلا صحیح ہے تو وہ اگلے والے کے ساتھ جا سکتا ہے۔ ایسے ہی بچے کی زندگی صحیح ہونی چاہیے، تبھی تو جا کے انجن یعنی ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر ثواب مل سکتا ہے حج مبرور کا۔ اور اگر بچے نیک نہ ہو تو پھر وہ ایک بار کیا 1,00,000 بار بھی دیکھ لے تو اسے کچھ بھی نیکی نہیں ملے۔ ایک اور حدیث میں مشہور حدیث ہے، آپ حضرات سنے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، حضرت علقمہ، ان کا انتقال کا قریب، منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے کوشش کے باوجود، نبی پاک علیہ السلام کو خبر پہنچائی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلائیں، کہ شاید اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس لیے ان کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا اس کو معاف کر دے۔ ماں کہہ رہی ہے میں اسے معاف نہیں کروں گی، بڑا بدبخت ہے۔ تو نبی نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، اکٹھا کرو اور اس میں آگ جلاؤ اور اس کو اٹھا کے ڈال دو، جلا دیں گے۔ تو پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، نہیں میرے بچے کو جلا دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا پھر معاف کر دو ورنہ آخرت میں جلے گا۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی پر موت کے وقت کلمہ بھی رک سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ماں کی خدمت کا کیا مقام بتلایا۔ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ مسلم شریف میں بڑی تفصیل سے ہے۔ اویس قرنی کا واقعہ کچھ حضرات پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، لیکن اس کا جو اصل منبع اور مقصد ہے وہ صرف والدین کی خدمت پر ہے۔ اویس قرنی یمن کے رہنے والے، نبی کے زمانے میں موجود ہے، ایمان قبول کر چکے ہیں۔ نبی کو خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین ضعیف ہو چکے ہیں، خدمت کے لائق ہیں، اور مجھے آپ کی دیدار کے لیے میرا دل ترس رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کی دیدار کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے، تاکہ شرف صحابیت حاصل ہو جائے۔ نبی نے جواب دیا ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، عرصہ گزرا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اپنی حیات میں نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نصیحت کی، عمر قرن کا ایک آدمی مدینہ آئے گا، اس کا دھیان رکھنا۔ قرن کا ایک آدمی کبھی مدینہ آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، وہ قرن قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوگا، اس کی شکل اس طرح ہوگی، پورا حلیہ نبی نے بیان کر دیا۔ وہ آئے گا تو عمر ان کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرنا، اپنے لیے دعا کرا لینا، اس لیے کہ وہ جو دعا مانگے گا اللہ ان کی دعا قبول کرے گا، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ خلافت آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ یمن سے جب بھی قافلہ آتا تو پوچھتے رہتے کیا قرن کا کوئی آدمی آیا ہے، پوچھتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا اور آپ کو بتایا گیا کہ قرن کا ایک قافلہ آیا ہے یمن کا۔ آپ گئے باضابطہ، امیر المومنین آپ گئے اور جا کر ان سے پوچھے بھائی تمہارے قافلے میں اویس نام کا کوئی ہے قرن کا؟ کہ ہاں یہ فلاں ہے۔ نبی نے جو پیشین گوئیاں دی تھی، حلیہ بتایا تھا، اس کے مطابق پائے۔ بڑے ادب سے ان کے پاس بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہنے لگے آپ میرے لیے دعا کرنا۔ کہنے لگے آپ امیر المومنین اور اتنی عاجزی سے آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے وصیت کر کے گئے کہ قرن کا ایک آدمی یمن کا اویس نام کا آئے گا،
ان سے اپنے لیے دعا کرانا، اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا، اس لیے میں دعا۔ یہ جملہ سن کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ نبی نے انہیں مقام ان کو کس بنیاد پر دیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے والدین کی خدمت کو لازم پکڑ لیا۔ ہم لوگ آج دعا کی درخواست کرتے پھرتے ہیں، امام صاحب کو کہتے ہیں دعا کرنا، مولوی صاحب کو کہتے ہیں دعا کرنا، تعویذ لکھنے جاتے ہیں، مولوی صاحب تعویذ لکھ دو، گھنٹے لینے جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں نبی فرماتے ہیں والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ گھر میں خزانہ، گھر میں دروازہ موجود ہے لینے کا، آپ تلاش کر رہے ہیں، میدان میں جا کے دروازہ۔ آخری بات، واٹس ایپ میں میسج میں ایک بات آئی تھی، حالانکہ وہ ایک فرضی بات ہے لیکن بڑی گہری ہے، بڑی گہری بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ جوان ہوا، بڑا ہائی کوالیفائڈ ہو گیا، تو پیسے کمانے لگا، شادی ہو گئی، اچھی بیوی مل گئی، گھر بنگلہ گاڑی سب ہو گیا۔ تو ایک دن اس کی ماں ضعیفہ تھی، تو ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا امی تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا بچپن سے لے کر ہمارے آج تک، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بچپن سے لے کر ابھی تک کی ساری خدمت کا بدلہ دے دوں، نہیں بہت کچھ آپ کو دوں، میں الگ سے گھر مکان دکان لے کے دوں، بنگلہ بنا کے دوں، شاندار گھر سجا کے دوں، اچھی گاڑی دوں، ڈرائیور دوں، میں آپ کو بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، شروع کرو، کیسے دو گے بدلہ؟ اس کا تم یہ بناؤ، مینو بناؤ کہ کیسے بدلہ دو گے۔ رات کو بچہ سویا ہے، بیوی کے ساتھ سویا ہے، دونوں نیند میں ہے، امی نے ایک کروٹ میں لے جا کے ایک گلاس پانی ڈال دیا، جب ادھر پانی محسوس ہوا تو دوسرے کروٹ لیا، تو امی نے دوسرے سکھا کروٹ کی طرف بھی ایک گلاس پانی ڈال دیا، دونوں کروٹ گیلا ہو گیا۔ اب اٹھ کے دیکھتا ہے پریشانی ہو رہی ہے، کس نے ڈالا؟ ماں نے۔ امی تم نے یہ کیا کیا؟ پانی کیسے ڈال دیا تم نے پیٹ پہ؟ تو ادھر بھی پانی ڈال دیا، ادھر بھی پانی ڈال دیا، کیسے سوئیں گے ہم؟ امی نے کہا بیٹا صرف 2 گلاس کی تکلیف برداشت نہ کر سکا تو مجھے سالوں سال کا بدلہ کیا دے سکے گا؟ 2 گلاس کی تکلیف برداشت نہ کر سکا تو ایک رات میں 5 بار پیشاب کرتا تھا، میں نے تجھ سے کبھی کہا بیٹا اس کا بدلہ دو؟ تب بیٹا کھڑا ہوا، کہنے لگی ماں میں تمہاری پرورش کا، تمہارے رحم کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ حالانکہ ایک فرضی مثال ہے لیکن کتنی حقیقت ہے اس کے اندر کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو کتنے عظمت کے ساتھ، کتنے پیار و محبت کے ساتھ اس کو پالتے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ماں باپ سے دعائیں بھی لینی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے بچپن میں، بینائی اس کی چلی گئی، ماں نے دعا کی باضابطہ ہے اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے۔ گئی ہوئی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی تڑپ اور ماں کی دعا پر کھوئی ہوئی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ واپس کر دی، جو دنیا کے اندر زمانے کا امام بنا، جو بخاری کی لاکھوں حدیثوں سے چھان کر کے اس کو دیکھ کر کے اور اس کی تحقیق کر کے انہوں نے 7275 حدیثوں کی بخاری شریف لکھی ہے، جو دنیا کے محدثین کا اس پر اجماع ہے، جن کا کہنا یہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن کے بعد اگر سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ تو ماں کی دعا کے اندر اتنی طاقت ہے، ماں سے دعا کروانی بھی چاہیے اور ماں کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے، باپ کے لیے دعا کرنا بھی چاہیے اور باپ سے دعا لینا بھی چاہیے۔ اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔